अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सदीक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम सरकारी ऐलान शेयर करने वाला हूं। हुकूमत ने मुल्क भर के मसाजिद और इमाम हजरात के लिए एक खसूसी तनख्वाह एजाज या स्कीम का आगाज किया है। इस स्कीम के तहत इमाम साहिबान को माहाना बुनियादों पर माली इमदाद दी जाएगी। तो मैं आज की वीडियो में आपको इस स्कीम का मुकम्मल तरीका, रजिस्ट्रेशन, शराइत, मतलूबा कागजात और मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम रजिस्टर्ड मसाजिद के इमाम हजरात को मुकर्रर माहाना तनख्वाह देने का तरीकाकार शुरू किया जा रहा है। ये फैसला इसलिए किया गया है कि बहुत सी छोटी मसाजिद में इमाम हजरात को मुनासिब तनख्वाह नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये स्कीम फिलहाल कागजी तरीकाकार से चल रही है, यानी अभी ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन पोर्टल दस्तयाब नहीं है। अगर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो मैं आपको तरीकाकार, रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका बता दूंगा इसी चैनल टेक बाय सदीक पर। तो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर हाथ से भरे जाने वाले फॉर्म और कागजी दस्तावेजात के जरिए की जा रही है। टॉपिक पर चलते हैं कि इस स्कीम का मकसद क्या है। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मसाजिद के इमाम हजरात को माली तौर पर मजबूत करना और निचली सतह के मसाजिद की सपोर्ट करना और इमाम हजरात की माशी ज़रूरियात को पूरा करना है। जबकि हुकूमत जानती है कि महंगाई के दौर में मुस्तकिल माली इमदाद फराहम करना, इबादत गाहों के मियार और नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना, ये एक बहुत बेहतरीन इकदाम है, ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए जहां इमाम मस्जिद को तनख्वाह बिल्कुल कम मिलती है। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस स्कीम के लिए अहल है। इमाम साहब को हुकूमत का मुताबिक मदरसा अदालत से फारिग तहसील हो, इमाम मस्जिद बाकायदा 5 वक्त की इमामत अंजाम दे रहा हो, मस्जिद में इमाम की तकरीरी का तहरीरी सबूत मौजूद हो, इमाम साहब का अपने इलाके में रिहायशी का सबूत लाजमी हो। अगर ये शरात पूरी हो तो इमाम साहब आसानी से स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीके पर। क्योंकि ये स्कीम ऑफलाइन कागजी है, इसलिए अप्लाई करने के कुछ मरहले हैं। सबसे पहला तरीकाकार है, नंबर 1 है, दरख्वास्त फॉर्म हासिल करें। और वो कहाँ से मिलेगा? ये आपको यूनियन कौंसिल या कचहरी से, किसी जगह से या किसी शॉप से मिल जाएगा। फॉर्म आमतौर पर दर्ज झैल दौर में दस्तयाब होगा, तहसील या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होगा, महकमा औकाफ का दफ्तर में हो सकता है, मुतल्लिका MPA के दफ्तर में होगा, या मस्जिद कमेटी के जरिए आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं कि फॉर्म को दुरुस्त तरीके से कैसे पुर करें। फॉर्म में आपसे ये मालूमात मांगी जाएंगी, जो कि मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूँ, और उसके सामने जो डिटेल आपने लिखनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो हमने अप्लाई करते वक्त ही पुर करना है, अपनी मालूमात दर्ज करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मस्जिद फॉर्म नंबर है 1125-2 और ये महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब की तरफ से है। सबसे पहला पॉइंट है कि मस्जिद का नाम आपकी मस्जिद का नाम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, मस्जिद हाजा का ताल्लुक किस मसलक से है, कि अहले बैत से है, अहले हदीस से है, या अहले सुन्नत से है। और तीसरा पॉइंट है कि मस्जिद हाजा के क़याम का साल कब से ये तामीर हुई, किस साल ये तामीर मुकम्मल की गई। और चौथा पॉइंट है, मस्जिद हाजा का मुकम्मल पता, एड्रेस लिखना है यहाँ पर। और मस्जिद हाजा का मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, आपकी मस्जिद को करीब कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। और अपने मस्जिद का पॉइंट नंबर 6 है, अपनी मस्जिद का कस्बा या कि गांव नाम लिखना है। और पॉइंट नंबर 7 है, तहसील कौन सी लगती है, किस तहसील में है आप, उस मस्जिद की तहसील कौन सी है और ज़िला कौन सा है। पॉइंट 9 है, डोमेन का नाम कि किस ज़िले में है और उसका डोमेन कौन सा है। और पॉइंट 10 है, पॉइंट नंबर 10 है, मस्जिद हाजा का रकबा मरलों में है, कितने कनाल मरलों में है आपकी मस्जिद, वो आपने यहाँ पर लिखनी है।
مکمل تفصیل بالکل صحیح اور درست ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، مسجد حاضہ کے مرکزی ہال کی پیمائش مربع فٹ میں بتانی ہے، آپ نے لکھنی ہے۔ آپ نے کوشش کرنے کہ ہر چیز مکمل اور صحیح اور درست ہو اور اچھے طریقے سے پور کرنا ہے۔ اور پوائنٹ ہے 12 اور پوائنٹ نمبر 13، کیا مسجد حاضہ میں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کی جاتی ہے؟ اگر ہاں، آگے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے، اگر نہیں تو اس جگہ پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، کیا مسجد حاضہ میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے؟ یہ بھی اسی طرح آپ نے جواب دینا ہے، اگر کی جاتی ہے تو ہاں پر ٹک کرنا ہے، اگر ادروائز نہیں پر۔ پوائنٹ نمبر 15، مسجد حاضہ میں نمازیوں کی روزانہ اوسط تعداد کیا ہے جمعہ کے علاوہ؟ آپ نے جو 5 وقت جو نماز ہوتی ہے اگر، اور ہر جماعت کے ساتھ کم از کم اوسط تعداد بتا دیں، آپ نے وہ یہاں پر لکھنی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 16 پر ہے، کیا مسجد حاضہ کے ساتھ کوئی مدرسہ منسلک ہے؟ اگر وہاں پر بچے پڑھتے ہیں تو آپ نے ہاں پر ٹک کرنا ہے، اگر ادروائز نہیں پر۔ پوائنٹ نمبر 17 ہے، اگر مدرسہ ساتھ ہے تو اس مدرسے کا نام یہاں پر لکھنا ہے آپ نے۔ مسجد حاضہ کی ملکیت، اور یہ ذاتی ملکیت، مسجد انتظامیہ کمیٹی کی ملکیت یا کوئی اور، کہ یہ جو جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے یہ کس کی ملکیت ہے، آپ نے یہاں پر ان کا نام لکھنا ہے۔ ذاتی ملکیت ہے یا مسجد یا کمیٹی کے نام پر ہے، جو بھی مطلوبہ ہو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19 ہے، کیا مسجد حاضہ میں وضو خانہ موجود ہے؟ یہاں پر آپ نے ہاں یا نہیں پر کلک کرنا اور ٹک کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20 ہے، کیا مسجد حاضہ میں طہارت خانہ موجود ہے؟ یہ بھی آپ نے اپنے صحیح جواب، جو آپ مطلوبہ جواب وہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ کیا پوائنٹ نمبر 21، کیا رہائش گاہ امام مسجد حاضہ سے متصل ہے، یعنی کہ مسجد کے قریب ہے یا مسجد کے اندر ہے؟ تو یہ پوائنٹ آپ نے دیکھ کر اپنے مطلوبہ پر ٹک کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، امام مسجد صاحب کا نام مکمل شناختی کارڈ کے مطابق نام لکھنا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 23، امام مسجد صاحب کے والد گرامی کا نام۔ پوائنٹ نمبر 24، امام مسجد صاحب کا شناختی کارڈ نمبر۔ یہ ساری چیز آپ جانتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 25، امام مسجد صاحب کے شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔ وہ اپنے کاپی 2 کاپی اپنے کرا کے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ساتھ لگانی ہے اس درخواست فارم کے ساتھ۔ اور پوائنٹ نمبر 26، امام مسجد صاحب کی تاریخ و پیدائش مطابق شناختی کارڈ دن ماہ سال درج کریں۔ اب یہاں پر مسجد امام کی مکمل عمر لکھنی ہے دن، ماہ اور سال کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر ہے 27، امام مسجد صاحب کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے؟ اور امام مسجد صاحب کا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اردو میں درج کرنی ہے، اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، بالکل ایزی ہے اور اردو میں ہے۔ یہاں پر پوائنٹ 29 ہے، امام صاحب مسجد میں کب سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ سال آپ نے تحریر کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 30 ہے، امام مسجد صاحب کی تقرری کرنے والے کا نام یا کمیٹی کا نام درج کریں کہ کس نے یہاں پر امام مقرر کیا تھا، ان کا نام لکھنا ہے۔ اور پوائنٹ 31 ہے، امام مسجد صاحب کا عارضی پتہ لکھنا ہے، امام مسجد صاحب کا مستقل پتہ لکھنا ہے۔ اور کیا مسجد حاضہ کے معاملات چلانے کے لیے مسجد انتظامی کمیٹی تشکیل شدہ ہے؟ اگر یہاں پر آپ کی مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ ان کا نام لکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس مسجد ہے، آپ محمد بھی کر رہے ہیں تو کمیٹی نہیں بنی ہوئی، اس کا کوئی صدر نہیں بنا ہوا، تو آپ نے ان کے نام لکھ دینے ہیں، آپ نے بنا لینے ہیں، وہ لازمی تحریر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پوائنٹ 34 پر ہے، اگر موجود ہے تو مسجد انتظامیہ کمیٹی کے صدر چیئرمین صاحب کا نام مکمل تحریر کریں۔ یہاں پر دیکھ لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی نام آپ لکھ دیں اور اس کو آگاہ بھی کر دیں جس کا نام لکھیں۔ اگر پہلے سے موجود ہے مسجد کے صدر چیئرمین تو زیادہ بہتر۔ اور پوائنٹ
35 پر ہے مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر چیئرمین صاحب کا موبائل نمبر درج کریں، اور پوائنٹ 36 پر ہے مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر چیئرمین صاحب کا شناختی کا نمبر درج کریں، اور پوائنٹ 37 اگر مسجد انتظامی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب موجود ہے تو ان کا نام درج کریں۔ پوائنٹ 38 مسجد کی انتظامی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کا موبائل نمبر تحریر کریں، اور پوائنٹ 39 مسجد کے انتظامی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کا شناختی کارڈ نمبر تحریر کریں۔ یہ 39 پوائنٹ ہے، اور آپ نے یہ سب کے سب بالکل درست اور صحیح الفاظ کے ساتھ لکھنے ہیں، اور یہاں پر مسجد امام کے دستخط کروانے ہیں، اور ان کا نام اور تاریخ یہاں وصول کنندہ وہ اپنا خود جس کے پاس آپ جمع کروائیں گے، اور یہ کہاں جمع ہوگی، یہ جہاں سے آپ فارم لیں گے وہاں پر ہی جمع ہوگی۔ امام مسجد کا نام، اور یہ مکمل فل کرنے کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، 2 کاپی لگا دینا۔ یہ مکمل تفصیل دینے کے بعد فارم جمع کروانے کے بعد یہ ویریفیکیشن کی جائے گی، مسجد کی لوکیشن چیک کی جائے گی، امامت کی تصدیق کی جائے گی، اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جو ہے امام صاحب کی فزیکل ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، کیا جائے گا۔ اگر رکھی گئی شرائط پوری ہوں گی تو امام صاحب کو اسکیم میں شامل کر لیا جائے گا، اور ماہانہ تنخواہ جاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے والے بھائی کا، جس نے اپلائی کرنا ہے، جس نے درخواست دینی ہے مسجد امامت کے لیے، کہ تنخواہ کتنی ہوگی، تو تقریباً 15 سے 20 ہزار، 15,000 پلس یا 20,000 پلس ہو سکتی ہے۔ کم سے کم تقریباً جو سننے میں آ رہا ہے کہ 20,000 پلس ہے۔ یہ تو بچت کی مزدوری کے بعد فائنل رقم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور دوبارہ میں آپ کو ایک اہم ہدایت دیتا چلوں کہ فارم پر کرتے وقت غلط معلومات ہرگز نہ دیں۔ امام صاحب کا موبائل نمبر ہونا چاہیے، فارم کی فوٹو کاپی اور لازمی رکھیں، ویریفیکیشن کے وقت موجود ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی، جو امام مسجد ہے لیکن ان کی تنخواہ نہیں ہے اور وہ ان کا گزر بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو وہ لازمی اپلائی کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا اپنے علاقے کے امام صاحب کے اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ یہ حکومت کا ایک بہت اچھا قدم ہے، اور جس سے بہت امام حضرات کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، پلیز کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، اللہ آپ سے حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔